السلام علیکم عزیز طلباء۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے سر سید احمد خان کا تعارف اور تحریک علی گڑھ شروع کرنے کی وجوہات یا اس کا پس منظر بیان کیا تھا۔ آج ہم سر سید احمد خان کی جو سروسز ہیں، جو ان کی خدمات ہیں، یا تحریک علی گڑھ کی جو خدمات ہیں، ان پہ ہم آج بات کریں گے۔ تو سر سید احمد خان جو تھے وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ سر رچرڈ سائمن نے ان کے بارے میں جو اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہ پاکستانی عوام سر سید کے بارے میں صحیح دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے خالقوں اور بانیوں میں سے ایک تھے، اور تحریک علی گڑھ میں سر سید کے علاوہ جو دیگر قائدین ہیں ان میں جو بڑے نام ہیں وہ محسن الملک، وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا چراغ علی وغیرہ، یہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ آنے والی نسلیں ان کی جتنی بھی قدر کریں وہ کم ہے۔ سر سید اور ان کے ساتھیوں نے تحریک علی گڑھ کو ایک ہماگیر اور جامع تحریک بنایا۔ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا یوں آغاز ہوا، اور پھر اس تحریک کے ذریعے جو ہے مسلمانوں نے جد و جہد کی اور پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ سر سید احمد خان ایک ماہر تعلیم تھے، مذہبی رہنما تھے، عظیم صحافی تھے، منفرد ادیب تھے اور دور اندیش سیاستدان تھے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ مسلمانوں کی خدمت، ان کی تعلیمی خدمت اور ان کے لیے جو ہے معاشی اور معاشرتی حوالے سے سوچتے رہے۔ آپ تحریک علی گڑھ جو تھی، جو آپ نے شروع کی، وہ ایک کثیر المقاصد تحریک تھی، اس کے کئی مقاصد تھے۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ سر سید کی تعلیمی خدمات، یا آپ اس کو تحریک علی گڑھ کی جو ہے وہ تعلیمی خدمات بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس تحریک کی جو تھی، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے تعلیمی خدمات کی۔ ایجوکیشنل سروسز کیا تھیں؟ تو اس دور میں جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، مسلمانوں کی حالت بہت ہی نازک تھی تعلیم کے حوالے سے۔ مسلمان انگریزی سے ویسے دور تھے، انگریزی کو جو ہے وہ حلال ہی نہیں سمجھتے تھے، اور انگریزوں کی تعلیم سے بھی دور تھے، انگریزوں نے بھی انہیں دور رکھا ہوا تھا۔ جدید ادارے نہیں تھے، اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ سکول نہیں تھے۔ پرانے مدارس جو مسلمانوں کے تھے وہ اکثر بند کروا دیے گئے، مسجدوں پہ بھی تالے پڑ گئے۔ تو مسلمانوں کے لیے تعلیم کا جو ہے وہ بالکل معیار مسلمانوں کے ہاں نہیں تھا، گر چکا تھا، اور مسلمان محروم تھے تعلیم سے۔ تو ایسی صورتحال میں سر سید احمد خان نے یہ پہلی آپ ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کا اجرا کیا۔ انٹروڈکشن آف جو ہے نیو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، اسٹیبلشمنٹ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، نئے تعلیمی اداروں کا اجرا سر سید احمد خان نے کیا۔ وہ کون کون سے تھے؟ سب سے پہلے 1859 میں 1859 میں سر سید احمد خان نے مراد آباد میں ایک مدرسہ یا ایک سکول قائم کیا۔ اس کے بعد پھر 1862 میں غازی پور میں ایک مدرسہ قائم کیا، اور اسی طرح پھر 1875 میں علی گڑھ ہائی سکول جو ہے، ایم اے او سکول جو ہے، وہاں پہ علی گڑھ میں سکول قائم کیا۔ تو ان اداروں میں جدید تعلیم تھی، خصوصاً انگریزی ادب بھی پڑھایا جاتا تھا اور سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی، ساتھ ساتھ اسلامی تدریس کا بھی بندوبست موجود تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے جو دوسرا بڑا کام کیا وہ ہے سائنٹیفک سوسائٹی۔ دوسری ہیڈنگ ہو جائے گی سائنٹیفک سوسائٹی۔ وہ کیا تھی؟ اب یہ سائنٹیفک سوسائٹی، یہ سر سید احمد خان نے ایک ادارہ غازی پور میں 1863 میں قائم کیا، 1863 میں غازی پور میں قائم کیا، اور اس کا مقصد تھا کہ جو انگریزی زبان میں کتابیں ہیں ان کے اردو میں تراجم کروائے جائیں، تاکہ وہ سائنسی بکس جو ہیں، سائنس کی بکس، اور دوسری جو ماڈرن بکس ہیں ان کے اردو میں تراجم ہوں گے تو آسانی سے جو ہے مسلمان اور باقی لوگ پڑھ سکیں گے۔ تو 1863 میں قائم ہونے والے اس ادارے میں مغربی جو کتابیں تھیں ان کے تراجم بھی کروائے گئے، اور اردو زبان میں بہت بڑا ایک ذخیرہ جو ہے وہ منتقل ہو گیا، اور مسلمان اس سے فیض یاب ہوئے۔ بعد میں سائنٹیفک سوسائٹی کا جو ہے وہ دفتر علی گڑھ سے وہ بعد میں 1876 میں علی گڑھ میں منتقل کر دیا گیا۔ پہلے غازی پور میں تھا، پھر 1876 میں اس کو علی گڑھ میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے کہ سر سید احمد خان نے ماڈرن سلیبس متعارف کرایا، جدید ترین نصاب، یعنی جو وہ مغربی علوم سے واقف تھے جس طرح اور انگریزوں کے بھی قریب تھے، تو انہوں نے
اس مقصد کے لیے انگریزی اساتذہ کی خدمات حاصل کیں، اور جو ادارے بھی بنائے ان میں بھی انگریزی، ہندو، مسلمان، سارے انگریز بھی تھے، مسلمان بھی، ہندو، سارے طبقات سے جو تھے وہ اساتذہ تھے، اور انگریز اساتذہ کی خدمات حاصل کی، اور اسلامیات اور مشرقی علوم کے لیے یہاں کے لوگوں کا انتخاب کیا۔ سر سید احمد خان نے قرآن پاک، سائنس اور انگریزی ادب کی بھی تدریس بیک وقت جاری رکھی، تو وہ جدید ترین نصاب کے بھی خالق مسلمانوں کے حوالے سے۔ اس کے بعد اگلا ہے کہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ایک انہوں نے شروع کیا۔ یہ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمامی 1866 میں ایک گزٹ نکالا گیا جس کا نام تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ اس رسالے میں تحریک کی سرگرمیوں کی خبریں بھی شائع ہوتی تھیں، اور بر صغیر کے عوام کے معاشی، سماجی اور سیاسی مسائل پر بھی مقالے لکھے جاتے تھے۔ یہ گزٹ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں شائع ہوتا تھا۔ اب اس کے بعد جو یہ پہلے ہم نے سکولز وغیرہ کی مدارس کی بات کی، اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ان کا تھا بڑا، وہ تھا ایم اے او کالج کا آغاز، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ۔ یہ مشہور زمانہ کالج 1877 میں علی گڑھ میں قائم کیا گیا، اور سر سید احمد خان اس کو یونیورسٹی کا درجہ دلانا چاہتے تھے۔ یہ پہلے یہ جو پہلے 1875 میں علی گڑھ میں سکول قائم ہوا تو اس کو ہی افتتاح، اس کے بعد میں پھر اس کو کالج کا درجہ دیا گیا، 1877 میں وہ کالج بن گیا۔ تو آپ اپنی زندگی میں اس پہ خوب محنت کرتے رہے، لیکن آپ کی وفات کے بعد 1898 میں آپ نے وفات پائی، اور 1920 میں یہ جو علی گڑھ کالج تھا یہ بعد میں یونیورسٹی بن گیا، اور اس میں جدید تعلیم دی جاتی تھی، اور اس میں انگریز اساتذہ بھی تھے، مسلمان بھی، اور ہندو بھی پڑھاتے تھے اساتذہ یہاں پہ، خاص کر آرک بولڈ اور آرنلڈ جیسے جو ہے نمایاں اساتذہ وہ یہاں پہ تعلیم دیتے تھے۔ اس سے اگلی ہیڈنگ ہے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے ایک اور تنظیم قائم کی، ایک اور کانفرنس کے نام سے۔ 1886 میں اس کانفرنس کا قیام عمل میں آیا، محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس، اور اس کانفرنس میں بر صغیر کے طول و عرض سے کثیر تعداد میں جو مسلمانوں سے درد دل رکھنے والے لوگ تھے اور بر صغیر کے لوگوں سے درد دل رکھنے والے تھے، وہ اس میں شامل ہوئے، اور انہوں نے کوششیں کیں، اور بعد میں یہی جو ہے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے لوگ تھے جن کی سالانہ کانفرنس تھی 1906 میں، وہاں سے وہ واپس مڑے، اور 1906 میں ڈھاکہ میں پھر اجلاس ہوا، اور وہاں مسلم لیگ قائم کی گئی۔ تو یہ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے کہہ رہے کہ یہ پیرنٹ آرگنائزیشن ہے جس سے آل انڈیا مسلم لیگ نکلی ہے، وہاں سے ہی لوگ آئے تھے۔ تو یہ چیدہ جو ہے وہ تعلیمی خدمات ہیں سر سید احمد خان کی اور علی گڑھ سر۔ اس کے بعد ہے ادبی و علمی خدمات، لٹریری سروسز کیا تھیں سر سید احمد خان کی۔ تو سر سید احمد خان کی اگر ہم لٹریری سروسز دیکھیں تو انہوں نے وہ بہت بڑے ادیب بھی تھے، انہوں نے کافی بکس لکھی، جیسے کہ انہوں نے اثار الصنادید، آئین اکبری، خطبات احمدیہ، تبین الکلام، تفسیر قرآن پاک، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تاریخ سرکشی بجنور، تزک جہانگیری، یہ ساری کتابیں جو ہیں سر سید احمد خان نے اپنے دور میں لکھیں۔ اور اسی طرح جو ان کا مشہور رسالہ نکالتے رہے تہذیب الاخلاق کے نام سے، وہ رسالہ چلتا رہا ان کے دور میں۔ باقی جو ان کے ہم اثر تھے انہوں نے بڑی مشہور زمانہ بکس لکھی، ڈپٹی نذیر احمد کی توبۃ النصوح، ابن الوقت اور میرۃ العروس اسی دور کی ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی، الفاروق الغزالی الممون، یہ اسی دور کی ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بھی اس دور میں مسدس حالی، موازنہ دبیر و انیس، دیوان حالی اور حیات جوید جیسی یہ بکس لکھیں، اور یہ حیات جوید بھی سر سید احمد خان کے حوالے سے ہے، انہی کی فرمائش پہ اور یہ بک لکھی گئی۔ تو یہ اس دور میں اہل قلم تھے سر سید کے جو حلقہ ارادت میں شامل تھے اور مسلسل کتب لکھتے رہتے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اسی طرح اگر علمی اور ادبی بات کریں تو 1867 میں جب سر سید احمد خان جو تھے وہ بنارس میں تھے تو اردو ہندی تنازعہ شروع ہوا کہ ہندوؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ
ہندی زبان ہونی چاہیے، اور انگریزوں کی سرپرستی میں یہ وہ باتیں کر رہے تھے، تو سر سید یہ علم لے کر اٹھے کہ ہندوستان کی جو زبان ہے، جو مسلمانوں کی زبان ہے، وہ اردو ہے، اور اردو ہی قائم رہے گی، اور اس کے لیے انہوں نے اردو کے حفاظت کے لیے اردو ڈیفنس سوسائٹی بھی بنائی۔ یہ 1867 کے اردو ہندی تنازع کی پس منظر۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں سر سید احمد خان کی معاشی اور معاشرتی خدمات کی، تو سر سید احمد خان نے جو ہے وہ معاشرتی لحاظ سے ایک رسالہ 1870 میں تہذیب الاخلاق کے نام سے جاری کیا، جس کا مقصد مسلمانوں کی اخلاقی اصلاح تھا۔ اس رسالے میں مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے مضامین لکھے گئے۔ یہ تحریریں مسلمانوں اور حکومت کے درمیان پائی جانے والی خلیج کو کم کرنے کا باعث بنی۔ اس کے علاوہ مسلمان جو ہے وہ جنگ آزادی کے حوالے سے انگریزوں کے زیر عتاب تھے، تو سر سید احمد خان نے ایک رسالہ، ایک کتابچہ لکھا، لویل محمڈنز آف انڈیا، لویل محمڈنز آف انڈیا۔ اس کتابچے میں مسلمانوں کی خدمات جو ہیں وہ بتائیں گی انگریزوں کے، کہ مسلمان کس طرح انہوں نے انگریزوں کی خدمات سر انجام دی ہیں، تو ان کو نشان جو ہے ان کو نہ زیادہ تنگ کیا جائے، ان کے اوپر جو ظلم و ستم انگریز زوار رکھ رہے تھے اس کو کم کرنے میں اس کتابچے نے کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے 1857 میں رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھی، اور اس کے ذریعے بھی وجوہات بیان کی کہ جنگ آزادی کی اصل وجوہات کیا تھیں، اور اس رسالے کی 500 کاپیاں چھپوا کر برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان کو بھیجی۔ پہلے تو وہ اس سے ناراض بھی ہوئے، لیکن جب انہوں نے پڑھی اور ان کو پتہ چلا کہ اصل وجوہات کیا تھیں، تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ بات ماننے پہ مجبور ہو گئے۔ مذہبی خدمات کی اگر ہم بات کریں، مذہبی خدمات میں دیکھیں تو سر سید احمد خان نے ولیم میور جو تھا اس دور میں، ولیم میورے کی جو اس نے لکھی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اس نے لکھی تھی لائف آف محمد پہ ایسے، جس میں توہین کی گئی، تو ولیم میور کے جواب میں سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ کے نام سے وہ ایسیز لکھے، اور خطبات احمدیہ جس میں بھرپور طریقے سے دلائل کے ساتھ ان کو جواب دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے تفسیر قرآن لکھی، تبین الکلام لکھا، رسالہ احکام طعام اہل کتاب لکھی، جس میں یہ تھا کہ ہم کس طرح اہل کتاب کے ساتھ ان کا کھانا پینا، ان کی حلال کردہ چیزیں، ان کی جو وہ ذبیحہ ہے کس طرح حلال ہیں، اس پہ بات کی۔ بائبل کو سمجھنے کے لیے آپ نے ایک یہودی سے عبرانی تک سیکھی، زبان تک سیکھی، اور مسلمانوں اور جو تھے کرسچین ان کو قریب اہل کتاب کو قریب لانے کی کوشش کی۔ تو سب سے بڑا کام جو آپ کا خاص کر تھا وہ ولیم میور کے جو کتاب تھی لائف آف محمد، اس میں جو اس نے نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے اس کے خلاف آپ نے باقاعدہ انگلستان میں جا کے ریسرچ کی اور اس کا جواب دیا دلائل کے ساتھ، اور خطبات احمدیہ جو ہے آپ نے لکھی۔ اس کے بعد اگر ہم سیاسی خدمات کا ذکر کریں سر سید احمد خان کی، تو شروع میں جو تھے جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح رہے ہیں، سر سید احمد خان بھی شروع میں ہندو مسلم اتحاد کے جو تھے وہ داعی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے جیت و جہد کریں، انگریزوں سے نجات حاصل کریں، اور ہندو اساتذہ بھی مختلف سر سید احمد خان کے جو مدارس تھے، جو اسکول تھے، ان میں بھی کام کر رہے تھے، اور اسی طرح جو سر سید احمد خان نے جتنے بھی سکولز، مدرسے اور کالج بنایا، اس میں کہیں بھی سر سید نے یہ پابندی نہیں رکھی کہ اس میں ہندو طلباء نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہر جگہ پہ تھے، ہندو مسلمان کرسچن سارے پڑھتے تھے، اور سارے یہ اساتذہ بھی تھے، تو انہوں نے کوئی تنگ نظری نہیں دکھائی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہندو ہیں یہ تنگ نظر ہیں، خود غرض ہیں اور مسلم دشمنی رکھتے ہیں، پھر انہیں محسوس ہوا کہ یہ جو میرا نظریہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے پھر اپنے نظریات بدلے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ ہندو مسلم اتحاد جو پہلے ان کے ذہن میں تھا، یہ بدلا کیسے؟ یہ اردو ہندی تنازع کی وجہ سے۔ بنارس میں جو ہے وہ ہندی کے حق میں 1867 میں ایک تحریک اٹھی، تو سر سید کو اس سے بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندو اس معمولی سی بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تو آگے چل کر یہ دونوں قومیں جو ہیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ انہوں نے اردو کے دفاع میں ایسوسیشن بنائی، اردو ڈیفنس ایسوسیشن، سرکاری لوگوں سے ملے اور اردو کو تباہ کرنے کی ہندو مہم کے جو برے اثرات سے ان سے آگاہ کیا، اور یہی وجہ تھی یہاں پہ پھر بنارس کے کمشنر مسٹر شیکسپیئر سے ایک ملاقات میں سر سید احمد خان نے یہ بتایا کہ یہ جو ہے دونوں قوموں کے درمیان یہ اتحاد اب ختم ہو گیا ہے اور ان کے درمیان خلیج وسیع ہوتی جا رہی ہے، اور یہاں سے شیکسپیئر نے سوال کیا تھا کہ آپ ہمیشہ جو ہیں وہ
پہلے دونوں قوموں کی بات کرتے تھے، تو آج آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو سر سید احمد نے کہا کہ اب مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ہندو ہیں کو مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں۔ تو اردو ہندی تنازع وجہ بنا تھا کہ سر سید احمد خان کے نظریات بدلے، اور انہوں نے اردو ہندی تنازع کی بنیاد پہ جو شیکسپیئر کے سامنے ان کے وہ سٹیٹمنٹ ہے، اسی سے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ دو قومی نظریہ کے بانی ہیں۔ دو قومی نظریہ کے بانی کون ہیں؟ سر سید احمد خان، کہ انہوں نے شیکسپیئر کے سامنے یہ بات کی کہ یہاں دو قومیں بستی ہیں جن کے الگ نظریات ہیں، اور جو ہندو ہیں وہ کوئی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اسی طرح پھر آپ نے ایک برٹش انڈین ایسوسی ایشن بنائی، برٹش انڈین ایسوسی ایشن۔ تو 1866 میں سر سید احمد خان نے برصغیر کے عوام کے حقوق کے لیے یہ تنظیم بنائی، اور اس کے ذریعے برطانوی حکومت سے تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس میں جو برٹش لوگ تھے جو یہاں رہتے تھے وہ شامل تھے، اور اس میں مقامی آبادی کے جو وفاداریاں تھیں ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا اور بتایا گیا۔ اور اس تنظیم کے پہلے صدر ایک ہندو راجہ تھے، جے کشن داس، اور سیکٹری جو تھے وہ سر سید احمد خان تھے۔ اسی طرح اسی تنظیم کی طرز پر ایک اور تنظیم انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن بھی جو ہے وہ بنائی گئی۔ ڈبلیو ہنٹر نے برصغیر کے مسلمانوں پر 1857 کے بعد گزرنے والے حالات کی تصویر کشی اپنی جو کتاب ان کی ہے آور انڈین مسلمان، اس میں بیان کیا اور ان اسباب پر روشنی ڈالی جو جنگ آزادی کا باعث بنے تھے۔ سر سید احمد خان نے پھر ولیم ہنٹر کی کتاب پہ ایک تبصرہ لکھا۔ اگرچہ جو تھے وہ زیادہ تر حصے مسلمانوں کے لیے مثبت نقطہ نظر پیش کیا گیا تھا اس کتاب میں، لیکن کہیں کہ مسلم قوم کے خلاف مواد تھا۔ تو جو مسلمانوں کے خلاف تھا، سر سید احمد خان نے ان نکات کی وضاحت بھی کی اور اس پہ تبصرہ کیا اور مسلمانوں کی وکالت کی کہ اس پہ ڈبلیو ہنٹر یا ولیم ویلس ہنٹر کی جو تصنیف تھی انڈین مسلمان، ان کے حوالے سے آپ نے وضاحت کی کہ مسلمان اس کے بالکل اکیلے وہ جو ہے وہ سبب نہیں ہے جنگ آزادی کے۔ 1885 میں لارڈ ڈفرن اور اے او ہیوم کی کوششوں سے برِ صغیر میں پہلی مکمل سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ معرض وجود میں آئی۔ انڈین نیشنل کانگریس کب بنی؟ 1885 میں۔ بنانے والا کون تھا؟ اے او ہیوم اور لارڈ ڈفرن اس کا انیشیٹر تھا۔ سر سید احمد خان کو بھی اس کی رکنیت اختیار کرنے کی دعوت دی گئی، لیکن سر سید احمد خان نے نہ صرف خود اس میں شامل ہونے سے انکار کیا بلکہ مسلمانوں کو بھی مشورہ دیا کہ یہ جو کانگریس ہے یہ ہندوؤں کی زیادہ انہی کی بنائی ہوئی ہے اور انہی کے فوائد دیکھے گی، یہ مسلمانوں کے کوئی حق میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سیاست میں جانے سے پہلے تعلیم پہ زیادہ زور دیں۔ اس کے علاوہ سیاسی میدان میں اگر سر سید احمد خان کی خدمت دیکھیں تو حکومت سے سر سید احمد خان جو ہے وہ بہت قریب تھے، حکومت سے تعاون کرتے رہے، حکومتی مشینری میں شامل رہے، ان کے ملازم رہے، اور انہوں نے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان دوری کو کم کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا اور ہمیشہ مسلمانوں کی وکالت کی۔ اسی طرح جیسے اردو ہندی تنازع میں پہلے بات ہوئی ہے تو ایک ہیڈنگ ہے کہ اس میں دو قومی نظریہ کے جو بانی خالق ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بھی سر سید احمد خان۔ اس کے بعد ہے لوکل کونسلوں میں جو ہے مسلمانوں کے حوالے سے سر سید احمد خان کے جو خدشات تھے وہ سامنے آئے، اور گورنمنٹ نے ایک لوکل کونسلوں کے حوالے سے ایک نظام متعارف کروایا 1883 میں، اور وہ بالغ حق کے رائے دہی کی بنیاد پر اس کے انتخابات ہوئے۔ تو وہ ظاہری بات ہے مسلمان پڑھے لکھے نہیں تھے اور ان کی جو تعداد بھی کم تھی، تو وہ نتائج کو مسلمانوں کے لیے اچھے نہیں تھے۔ ہندو اپنی تعداد کی وجہ سے ساری کونسلوں میں چھا گئے اور مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے نشستیں حاصل نہ ہو سکیں، تو سر سید احمد خان نے مطالبہ کیا کہ تمام کونسلوں میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا حق تسلیم کرتے ہوئے نشستیں مخصوص کی جائیں، جو بعد میں آپ دیکھیں 1909 میں پھر نشستیں مخصوص ہوئیں مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ سر سید احمد خان نے بہت عرصہ پہلے 1883 میں اس بل کے مخالفت میں یہ بات کی تھی کہ مسلمانوں کی علیحدہ نشستیں ہونی چاہیے، مخصوص ہونی چاہیے، یہ آبادی بھی ان کی کم میں کم پڑھے لکھے بھی ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے پارلیمانی نظام کا جو ہے وہ کانگریس کا جو مطالبہ تھا اس کی مخالفت کی، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ پارلیمانی نظام میں تو جس کے جتنے نمائندے ہوں گے وہ آبادی کے لحاظ سے جیتتے جائیں گے، تو ہندو جہاں آبادی میں زیادہ ہیں تو وہ
جیت جائیں گے، اور وہ ساری اسمبلی میں تو وہ ہوں گے، مسلمان تو تھوڑے ہیں ان کی نسبت، تو اکثریت بھی کم ہے، تو ان کو تھوڑی تعداد میں سیٹیں ملیں گی۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ نے پارلیمانی نظام کا بھی جو ہے کانگریسی مطالبہ اس کی مخالفت کی۔ پھر آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک اور اہم قدم اٹھایا، وہ یہ تھا کہ جہاں پہ مقابلے کے امتحان جو تھے وہ سامنے لائے گئے، تو سر سید احمد خان نے اس کی بھی مخالفت کی کہ مقابلے کے امتحان تو پڑھا لکھا آدمی ظاہری بات ہے اس میں بیٹھے گا، تو مسلمانوں کی تو تعلیمی آلریڈی بہت کمزور ہے، کم ہے، تو آپ نے اس کی بھی مخالفت کی کہ یہاں پہ مقابلے کے امتحانات نہ ہوں۔ اسی طرح سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے ایک اور ایسوسی ایشن قائم کی، اور مسلم سیاسی تنظیم کے وجود کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ لیں کہ ایک تنظیم بنائی محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن کے نام سے۔ اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس پہلے ہی موجود تھی، وہ کام کر رہی تھی، لیکن پھر ایک یہ سیاسی انجمن سمجھ لیں کہ وہ اس کا قیام لایا گیا محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن کے نام سے، جو مسلمانوں کی جداگانہ قومی حیثیت بنوانے کے لیے یہ والی تنظیم جو ہے وہ کوششیں کرتی رہی۔ اور قانون ساز اسمبلی میں پھر سر سید احمد خان جو ہے ان کو نمائندگی، یہ مسلمانوں کی چونکہ نمائندگی نہیں ہوتی تھی، اور حکومت نے اسمبلی میں مختلف جب قوموں کے نمائندے نامزد کیے، تو سر سید احمد خان جو تھے 1878 سے 1882 تک 2 دفعہ 2 سال کے لیے یہ قانون ساز اسمبلی کے ممبر رہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت عام تھا کہ وہاں قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کا ایک نمائندہ تھا جو مسلمانوں کی وکالت کرتا تھا۔ اور اسی طرح آپ نے جو ہے وہ البرٹ بیل جو تھا اس میں انگریزوں کے جو تھے اس میں یورپین شامل تھے، کہ سر سید نے اس کی مخالفت کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ سر سید اس کے حق میں تھے اور انگریز اس کے مخالفت تھے۔ البرٹ بیل جو آیا تھا، اس البرٹ بیل میں یہ تھا کہ جو ہے وہ لوکل جج جو ہیں وہ بھی انگریزوں کے کیسز جو ہیں وہ سن سکتے ہیں، جو وہاں کے انگریز یہاں پہ تھے، تو انگریز اس کے مخالف تھے کہ ہم تو اتنے اعلیٰ قوم کے مالک ہیں۔ ان کے اندر وہ تھا نا نسل پرستی جو آج بھی چل رہی ہے، یہ تو ہمارے غلام ہیں، تو یہاں کے لوگ ہمارا کیس کیسے سنیں گے؟ تو سر سید احمد خان اس کے حق میں تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ یہاں کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ حق حاصل ہے کہ جس طرح وہ ان کے کیسز سن سکتے ہیں تو یہاں کے ججز بھی انگریزوں کے کیس سن سکتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے سیاسی، مذہبی، معاشرتی، ادبی اور تعلیمی میدانوں میں مسلمانوں کے حقوق کا بڑی کامیابی سے دفاع کیا، اور آپ کے بارے میں مولوی عبدالحق نے، مولوی صاحب نے، بابائے قوم نے، بابائے اردو نے، مولوی عبدالحق نے بہت اعلیٰ لکھا ہے کہ حق یہ کہ قومیت کا خیال بھی اسی کا پیدا کیا ہوا تھا، اگر اس کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کسر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی تھی۔ کسر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی تھی۔ بہت شکریہ۔